اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں اسلامی روحانی مشن چشتیاں برانچ سے تشریف لائے نوجوان عالم دین، آپ مدرس ہیں، عالم دین ہیں اور الحمدللہ کافی محنت کرتے ہیں اسلامی روحانی مشن کے پروگرامات چشتیاں میں منعقد کروانے میں ملتجی و ملتمس ہوں حضرت علامہ و مولانا محمد زاہد مقصودی نقشبندی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری آج کی اس عظیم الشان محفل ولی کامل میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ ضروری اعلان سنیے، باہر جو دوست کھڑے ہیں یا ہال کے اندر غیر ضروری چہل قدمی کر رہے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہم مزید تاخیر نہ کریں، ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں اور حضور قبلہ عالم کی تشریف آوری سے پہلے ہم اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے پیر و مرشد کے پیارے پیارے خلفائے کرام، دیگر میرے مسلمان برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم سب محفل ولی کامل کے اندر شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و مقبول فرما کر اس ہماری ادنا سی کاوش کو ہمارے قلوب کے تزکیہ کا سبب بنا دے، کیونکہ اللہ والوں کی محفل اور ان کی سنگت کے اندر ایک لمحہ بھی بندے کو میسر آ جائے تو یہ 100 سالہ عبادت سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از تعد 100 سالہ بے ریا۔ فرمایا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ ایک لحظہ کے لیے کوئی بیٹھ گیا تو فرمایا 100 سال بغیر دکھلاوے کے، بغیر ریاکاری کے، اخلاص کے ساتھ رب کی عبادت کی جائے تو ایک طرف 100 سالہ عبادت ہو، ایک طرف ایک لمحہ اللہ کے ولی کی بارگاہ کی صحبت میسر آ جائے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ کی صحبت کا ایک لمحہ اس 100 سالہ عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرمائے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر، برابر نہیں کہا، بہتر از تعد 100 سالہ بے ریا۔ تو لہٰذا ہمارا اس طرح کی محفل میں آنے کا مقصد، ہمارا ارادہ، ہماری منزل یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے قلوب کا تزکیہ کریں گے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کے لیے اللہ کے پیارے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ کے ولی ہیں کون؟ اللہ کے پیارے ہیں کون؟ قرآن نے نشانی بتلائی، قرآن نے ان کی علامات بتلائیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ وہ ایمان بھی ان کا کامل ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دل ان کا تزکیہ عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم
پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نہ صرف آپ متقی ہیں بلکہ آپ کی نگاہ کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے دلوں کو دل کی طہارت اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ آپ متقین کے پیشوا اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں اور یقیناً آپ کی بارگاہ کی حاضری، آپ کی زیارت دلوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ ہم یہاں بیٹھیں کہ ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں گے۔ محفل ولی کامل کے عنوان سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے دوستی فرماتا ہے، کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، تو اللہ تبارک تعالی حضرت سیدنا جبریل امین کو حکم فرماتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جبریل امین اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے، اے جبریل آسمان والوں میں بھی یہ ندا کر جیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرمایا پھر اس بندے کی قبولیت اہل آسمان کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے، اے جبریل اب روئے زمین کے اوپر بھی اعلان کر دیا جائے کہ لوگوں سن لو، اللہ فلاں بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر فرمایا اس کی قبولیت، اس کی محبت تمام لوگوں کے روئے زمین کے تمام انسانوں، حیوانات، نباتات کے دلوں کے اندر وہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھ عطا فرمائی ہوتی ہے وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہوتے ہیں، حیوانات بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، چرند پرند بھی اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم انسان ہو کر کیوں نہ اللہ کے پیاروں سے محبت کریں۔ اللہ کے ولیوں کا پیار، اللہ کے ولیوں کی سنگت، یہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا واسطہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے اوپر کلام فرمایا، خصوصاً تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ سے مراد علماء ربانیین ہیں اور اس سے مراد صوفیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ یہ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ گیا گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اللہ نے اس کو اپنی معرفت عطا فرما دی۔ تو بس یہی عرض کروں گا کہ ہم سب بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور یہ بڑا پیارا مشن ہمارے مرشد کریم کا، جس طرح کے پہلے یہاں ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک بندہ بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا، تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، تیری زندگی کی ساری نیکیوں سے یہ سب سے بڑی نیکی ہو جائے گی کہ تیری وجہ سے ایک بندہ بھی دین اسلام کی طرف راغب ہو گیا۔ لہذا یہی مشن ہے ہمارے مرشد کریم کا، اور آپ سب کی بارگاہ میں میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے مرشد کریم کے مشن کو اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر جس طرح ہم پہلے محنت کر رہے ہیں تو اس کے اندر مزید ہم کوشش کریں، مزید محنت کریں اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اپنے مرشد کریم کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمد۔